ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ خالی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ صدر جارج بش کے منہ سے نکلے تھے۔ CIA کو 2005 میں اطلاع ملی اسامہ بن لادن حیات ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر کسی گاؤں یا شہر میں رو پوش ہے، اور CIA کو اسے تلاش کرنے کے لیے صدر کی خصوصی اجازت درکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپریشن کے لیے رقم چاہیے تھی اور یہ رقم صرف صدر فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ CIA کا چیف صدر کے پاس چلا گیا۔ صدر بش نے پوچھا آپریشن کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ چیف نے جواب دیا ہم سردست کچھ کہہ نہیں سکتے۔ صدر نے پوچھا اور وقت کتنا چاہیے؟ اس کا جواب پھر وہی تھا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سال بھی لگ سکتا ہے اور 2 دہائیاں بھی۔ صدر نے لمبی سانس لی اور کہا ڈن، تم لادن کی تلاش کرو، ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ ہی خالی کیوں نہ ہو جائے۔ اور یوں CIA نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا۔ جارج بش 2009 تک صدر رہا۔ اگلے 4 سال صدر نے آپریشن نہیں رکنے دیا۔ اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ صدر یہ رقم خصوصی اختیارات کے تحت جاری کرتا رہا۔ جارج بش کے بعد باراک حسین اوباما صدر بن گئے۔ جارج بش نے اسامہ بن لادن کی فائل ان کے حوالے کی اور وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو گیا۔ صدر اوباما نے بعد ازاں تسلیم کیا میں نے کئی بار سوچا میں یہ آپریشن بند کرا دیتا ہوں، مجھے یہ صحیح لا حاصل محسوس ہوتا تھا۔ ہم 2011 کے شروع تک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے تھے، لیکن مجھے ہر بار جارج بش کا یقین اور کنوکشن روک لیتی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ CIA مارچ 2011 تک اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئی اور اس نے اس کی وہاں موجودگی کی تصدیق بھی کر لی۔ قصہ مزید مختصر، امریکہ نے 2 مئی 2011 کی درمیانی رات ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور اس کی میت افغانستان لے گیا۔ آپریشن کی تکمیل کے بعد صدر اوباما نے جارج W بش کو فون کیا۔ یہ اس وقت ٹیکساس میں اپنی فارم ہاؤس پر تھے۔ صدر اوباما نے انہیں دعوت دی، یہ آپریشن آپ نے سٹارٹ کیا تھا لہٰذا آپ واشنگٹن آ جائیں، ہم دونوں مل کر دنیا کو اس صدی کی سب سے بڑی خبر دیتے ہیں۔ جارج بش نے پیشکش سن کر صدر اوباما کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا مسٹر پریزیڈنٹ میں اپنی مدت پوری کر کے گھر آ گیا ہوں اور اپنی ریٹائرمنٹ ایج انجوائے کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ امریکہ کے صدر ہیں، آپ جانیں اسامہ بن لادن جانیں، CIA جانیں اور میڈیا جانیں، آپ میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ جارج بش نے اس کے بعد فون بند کیا۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کے پاس گیا، اس کی کمر پر تھپکی دی، چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور اپنے فارم ہاؤس کے چکر لگانے لگا۔ صدر جارج بش کی طرح دنیا بھر کے حکمران اپنی مدت حکمرانی کے بعد پرائیویٹ لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ بل کلنٹن یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے اور گولف کھیلتا ہے، آپ نے اسے کبھی لائم لائٹ پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جمی کارٹر 98 برس کی عمر میں اپنے گاؤں کی چرچ میں لیکچر دیتا ہے۔ صدر اوباما کتابیں لکھ رہے ہیں اور نیٹ فلکس کے ساتھ مل کر فلمیں، سیریز، ڈاکومنٹریز اور فیچر فلمز بنا رہے ہیں۔ برطانیہ میں جان میجر ریٹائرمنٹ کے بعد لارڈس کے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ مارگریٹ تھیچر 11 سال برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے کے بعد سارا دن کتابیں پڑھتی تھی اور اپنی بطخوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ صدر یاک شیراک 12 برس فرانس کا صدر رہا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور دیہات کی سیر کیا کرتا تھا۔ منموہن سنگھ بھارت کا 10 سال وزیر اعظم رہا۔ یہ اس کے بعد گرودواروں کے فرش دھوتا تھا، یاتریوں کے جوتے صاف کرتا تھا اور اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی 6 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کتابیں پڑھتا تھا اور لتا منگیشکر کے گانے سنتا تھا۔ وہ بھجن بھی گاتا تھا اور بوڑھے دوستوں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا۔ اور جاپان میں اس وقت 18 سابق وزراء اعظم ہیں۔ یہ سائیکل چلاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سوشل ورک میں وقت گزارتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وزراء اعظم کے پاس صرف 2 آپشن ہوتے ہیں، اقتدار اور جیل۔ آپ اقتدار میں رہیں گے یا پھر سیدھے جیل جائیں گے۔ آپ ایک دن وزیر اعظم ہوتے ہیں اور اگلے دن C کلاس میں نیچے فرش پر لیٹے ہوتے ہیں، اور آپ اگر خوش قسمتی سے جیل سے بھی بچ جائیں تو بھی آپ کو عدالتوں اور مقدمات کی ذلت ضرور دیکھنی پڑتی ہے، اور اس ذلت کے دوران سابق وزیر اعظم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑا میں اقتدار میں واپس آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو ناک سے لکیریں نکلواؤں گا جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، اور یوں یہ میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دن پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لے لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک وقت میں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے لاہور میں اسلامک سمٹ بلا کر مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ جیل پہنچے اور ان کا کیریئر پھانسی گارڈ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مارے گئے، یہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھٹو جیسا سلوک ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان جیلوں کی میوزیکل چیئر شروع ہو گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جیلوں اور عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ انتقام اور اقتدار کے اس کھیل میں آصف علی زرداری کے 11 سال جیلوں کی نظر ہو گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ میاں نواز شریف کو بھی 2 بار جیلیں اور جلا وطنیاں دیکھنی پڑیں۔ میاں شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی،
حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا اور یہ کس کس جیل میں خوار نہیں ہوئے۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ تھے۔ یہ طاقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر سیاستدانوں کے پنکھے اور اے سی بند کراتے رہے۔ یہ رانا ثناءاللہ جیسے سیاستدانوں پر ہیروئن ڈلواتے رہے۔ یہ سیاسی مخالفین کو مونچھوں سے بھی پکڑتے رہے۔ لیکن آج وہ عمران خان کہاں ہیں جو 1.5 سال پہلے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے، مہاتیر محمد اور اردگان کو حکومت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، چین کے صدر کو اسلامی معیشت پر عادت گھنٹہ لیکچر دیتے تھے، سعودی ولی عہد کی ڈرائیوری میں ایئرپورٹ آتے اور جاتے تھے، جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، صدر عارف علوی کو عارف کہہ کر بلاتے تھے، جو پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے، اسمبلیاں توڑ رہے تھے اور ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں ہائی کورٹ جا رہے تھے اور ان کے متاثرین ان کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیتے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان انہیں اپنا مہمان بنا رہے تھے اور انہیں مرسیڈیز گاڑی میں عدالت میں بلا کر انہیں گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے۔ لیکن وہ عمران خان آج کہاں ہے؟ وہ اٹک جیل کے 11 بائی 10 فٹ کے اس سیل میں ہیں جہاں بیڈ ہے اور نہ ہی اے سی، اور انہیں گھر کے کھانے کی سہولت تک دستیاب نہیں۔ سیل میں گرمی بھی ہے اور حبس بھی، لائٹ بھی بار بار بند ہو جاتی ہے اور ٹونٹی میں پانی بھی نہیں آتا۔ سیل میں اوپن واش روم ہے، شاور بھی نہیں، کھانے میں بھی دال روٹی ملتی ہے اور جاگنگ اور واک کی سہولت بھی نہیں۔ سیل میں دن بھر مکھیاں بنبناتی رہتی ہیں اور رات کے وقت کیڑے اور کاکروچ رینگنے لگتے ہیں۔ کپتان کے پاس جائے نماز تک بچھانے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ آج اگر چیئرمین کی زندگی کو 4 دسمبر، جنوری 2023، مئی 2022 اور مارچ 2022 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ کہاں ایک وقت تھا یہ عثمان گلزار اور محمود خان کو وزراء اعلیٰ اور عمران اسماعیل اور چودھری سرور کو گورنر بنا دیا کرتے تھے، یہ عارف علوی کو صدر، اسد قیصر کو اسپیکر اور جنرل باجوہ کو مزید 3 سال آرمی چیف بنا دیتے تھے، یہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم مہاتیر محمد اور طیب اردگان کو گائیڈ کرتے تھے اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان 1450 سال پرانا تنازع ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کہاں آج یہ ساری رات مچھر مارتے رہتے ہیں، انہیں گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی اور یہ اپنے وکلا سے کہتے ہیں جو بھی کرنا پڑے کرو لیکن مجھے جیل سے نکالو۔ آپ اگر یہ دونوں انتہائیں دیکھیں گے تو آپ کو ان کے درمیان بہت فاصلہ ملے گا۔ یہ فاصلہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے وزراء اعظم بھی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہو سکتے؟ اور کیا یہ بھی اقتدار کے بعد آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کیا پھر یہ لوگ اپنے لیے کوئی آرام دہ جیل نہیں بنا سکتے؟ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کیا یہ لوگ انصاف کو آسان اور جیلوں کو آرام دہ نہیں بنا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر عدالتیں اور جیلیں ہی ان کا مقدر ہیں تو یہ لوگ ایک ہی بار اپنے آخری ٹھکانوں کو بہتر کیوں نہیں بنا لیتے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کاش ہمارا چیئرمین آج بھی سمجھ جائے، کاش یہ جیل اسے حقائق سے آگاہ کر دے، کاش اے کاش۔